بائبل سرور ٹی وی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں، اور دعا ہے کہ یہ جو 4 ابواب ہیں پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 ابواب، پہلا اور دوسرا، اور مکاشفہ 21 اور 22 باب، یہ ہر مسیحی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بائبل کی سمجھ نہیں ہے۔ سو پڑھیے جی مکاشفہ 22 باب کی پہلی۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ آمین۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خدا ہم کو بڑی برکت دے، آمین۔ تو غور کیجئے گا، جو میں بات آپ سے کہنے لگا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح، بلور یعنی کرسٹل، چمکتا ہوا شیشہ جو ہے، کانچ جو ہے بہت چمکتا ہوا، تو اس کی طرح ایک کیا دکھایا ہے؟ کیا دکھایا جی؟ ایک دریا، خالی دریا نہیں جی، آب حیات کا ایک دریا، آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جہاں زندگی کا درخت ہے اس کے ساتھ دریا بھی ہے۔ جب آپ پیدائش 2 باب کی 9 اور 10 آیت دیکھتے ہیں تو 9 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ٹری آف لائف ہے، حیات کا درخت ہے، اور ساتھ ایک دریا ہے۔ پیدائش 2 باب اس کی 9 آیت ہم پڑھتے ہیں، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوش نما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اگایا، ہر درختوں کو اگایا اور ان کو لگایا، اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا، باغ کے سیراب کرنے کو نکلا ایک دریا، اور 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 4 کا عدد جو ہے یہ انسان کا عدد ہے۔ اب سائنسی طور پر، پریکٹیکلی طور پر، تجربوں سے آپ جانیں کہ پانی کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ پانی ہمیشہ جو ہے نیچی جگہ پر جاتا ہے، پانی ہمیشہ نیچی طرف جاتا ہے، لیکن یہاں تو 4 سمتیں ہیں، 4 اطراف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب، تو شمال کی طرف جو ہے پانی کا جانا امپاسبل ہے، کیونکہ شمال کی طرف پہاڑ ہوتے ہیں۔ جنوب میں پانی جاتا ہے، ٹھیک ہے، مشرق کی طرف اور شمال کی طرف پانی کا بہنا بہت مشکل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ پانی نہیں ہے جو ہم پیتے ہیں، یہ زندگی کا پانی ہے، کیونکہ آگے ہم نے ابھی مکاشفہ میں پڑھا ہے کہ یہ دریا جو ہے یہ آب حیات کا دریا ہے، ادھر زندگی کا درخت ہے اور ادھر آب حیات کا دریا ہے۔ اور بائبل میں دیکھیں تو آب حیات کا دریا اور یہ درخت، زندگی کا درخت اور دریا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ان کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو باغ عدن سے دریا 4 اطراف میں، چاروں طرف وہ نکلا ہے، وہ دراصل خداوند یسوع روح کی صورت میں ہے۔ ضرور ہے کہ خداوند یسوع مسیح روح کی صورت میں ان اونچی جگہوں پر، ان بلندیوں پر، ان بادشاہوں پر، ان عمرہ کی طرف بھی پہنچے، انجیل کی صورت میں، خوشخبری کی صورت میں۔ جب یہ بائبل ان تک پہنچ جائے گی، وہ اس کو قبول کریں گے، تو آپ جان جائیں گے کہ انہوں نے زندگی کے دریا کو اپنے اندر لے لیا ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ زبور 40 کی 4 پڑھیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں جی کہ یہ جو پیشن گوئی ہے، یہ کلام تو بھی پورا نہیں ہوا، یہ تو سیدھا سیدھا نئی زمین کے لیے ہے۔ تو بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، اور مکاشفہ 22 کی 17 میں
پڑھتے ہیں, میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ, اور سننے والا بھی کہے آ. اور جو پیاسا ہو وہ آئے, اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. روح اور دلہن, روح یعنی پاک روح. میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہو گئے تو وہ جو روح ہے, پہلا کرنتھیوں 15:45 میں, کہ زندگی بخشنے والی روح بنا, تو اس میں باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, پاک روح بھی ہے. تو یہاں باپ بیٹا پاک روح وہ متفق ہو کر, اور کلیسیا یہ کہتے ہیں آ, اور سننے والا بھی کہے آ. اور جو کوئی پیاسا ہو, جو کوئی ضرورت مند ہے, وہ ضرور ہے کہ آب حیات مفت میں لے, کلام جو ہے وہ اپنے اندر لے لے تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پھر 21:6 میں ہم دیکھتے ہیں, مکاشفہ 21:6 یہاں لکھا ہے, پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں, میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں, میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا. اگر آپ پیاسے ہیں تو خداوند آپ کو زندگی کا پانی دیتا ہے. آج آ جائیں اس کے پاس اور اپنی پیاس بجھائیں اس اصلی پانی سے, زندگی کے پانی سے. مکاشفہ 7:17 میں لکھا ہے, کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا, اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. تو یہاں جو برہ ہے, خداوند یسوع ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا. تو آب حیات کا جو دریا ہم نے دیکھا ہے جو سڑک کے بیچ میں بہتا تھا, اس نے بزرگ یوحنا نے دیکھا, یہ وہاں کنڈیشن تھی. تو ہمیں زندگی کے پانی کے پاس آنا ہے, اور خداوند کا کلام جو ہے یہ زندگی کا پانی بھی ہے, اور یہ روٹی بھی ہے, یہ خوراک بھی ہے. اگلے حصے میں کل جب دوسری آیت دیکھیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ پھل جو باغ عدن میں درخت تھا, اس زندگی کا درخت, اس کا پھل ہم کھا سکتے تھے, اور اگر انسان نے وہاں نہیں کھایا تو اب یہ 12 مہینے پھلے گا. اس کو ہم نئے یروشلیم میں جا کر کھائیں گے اور 12 مہینے کھائیں گے. ہاللیلویہ. اور پڑھیں جی میرے ساتھ یوحنا 4:14. مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا, بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. آمین. اب کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ پہلی مشنری ہے, وہ جیسی بھی تھی, اور اس کو خداوند بزرگ یعقوب کے کنویں پر یہ پیغام دے رہا ہے. وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ کنویں والا پانی ٹھیک ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح ایک گہری بات کر رہے ہیں. اور جو بزرگ یعقوب کا کنواں تھا, جب عورت نے یہ بات کہی کہ یہ کنواں تو گہرا ہے اور تیرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے, تو میں نے کئی سال پہلے اس کا مطالعہ کیا. تو انہوں نے جب اس کی کھدائی کی اس جدید دور میں تو 136 فٹ, اور پھر اور کی تو ابھی کچھ اور بھی. تو واقعی کہ جب 136 یا 150 فٹ تک گہرائی ہو, جب 136 فٹ یا 140-50 فٹ گہرائی ہو تو یہ چھوٹی گہرائی نہیں ہے. ہاتھ سے پانی نکالنے کے لیے بہت گہری گہرائی بنتی ہے. تو یعقوب کے کنویں کی بات تھی, تو وہاں خدا یسوع نے کہا کہ جو پانی میں تجھے دوں گا وہ تیرے اندر جا کر زندگی کا چشمہ بن جائے گا. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ آب حیات بھی ہے اور یہ زندگی کا درخت بھی ہے. ہمیں اسے کھانا بھی ہے اور اسے پینا بھی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اسے خداوند یسوع مسیح کو کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ہم روح سے معمور ہوتے ہیں, اور ہمیں روح سے معمور ہونا بھی ہے. خروج 17:6 میں ہم دیکھتے ہیں
کہ خداوند نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ میں اس چٹان کے اوپر جا کر کھڑا رہوں گا. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 10:4 تو پولس رسول کہتے ہیں وہ چٹان مسیح تھا اور وہ چکمک کی چٹان تھی. چکمک کی چٹان کے اندر پانی کا قطرہ بھی نہیں ہوتا. وہ ایسی چٹان ہوتی ہے کہ جس کے اندر سے آگ نکلتی ہے. پہاڑوں میں یہ جو آگ لگتی ہے نا تو وہ ایسے پتھر ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں اور وہاں شعلہ بن جاتا ہے تو آگ لگتی ہے. اور وہ چٹان جہاں سے انہوں نے پانی پیا تھا اس کے اندر پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، لیکن معجزہ یہی بڑا تھا کہ اس کے اندر سے پانی نکلا. اور یہ چٹان جو ہے خداوند یسوع مسیح ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی پانی قوم بنی اسرائیل نے بھی پیا تھا. اور میں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ جو زندگی کا درخت ہے یہ خداوند یسوع کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ زندگی کا دریا جو ہے یہ بھی خداوند یسوع کو بلکہ باپ بیٹا پاک روح کو ظاہر کرتا ہے. اس سے ہمیں معمور ہونا ہے. ہم یوحنا 19:34 میں دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ خون اور پانی خداوند یسوع کی پسلی سے بہ نکلا. جب نیزہ مارا تو وہاں سے خالی پانی نہیں یا خالی خون نہیں. خون جو ہے یہ ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے اور پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے. جب ہم پیاسے ہوں مر رہے ہوں تو کہتے ہیں اسے جلدی سے پانی پلا دو. تو گناہ تو ہمارے دھل گئے یسوع کے خون سے، لیکن پیاس جو ہے اس یسوع کو ہر روز لینے سے ہماری مٹے گی. یہ مٹ نہیں سکتی روحانی پیاس جو ہے. اور اس لیے خداوند یسوع نے کہا مبارک وہ ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. ہمیں اس کلام کا بھوکا بھی ہونا ہے اور پیاسا بھی ہونا، اور اسے کھانا بھی ہے اور اسے پینا بھی ہے. خداوند یسوع آپ سب کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین.